اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا میاں بیوی میں نہیں بن رہا ہے، اللہ فرما رہے جدا ہو جاؤ نا، سیدھا سا مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، فائدہ بھی بتایا گیا. اگر دونوں آرام سے الگ ہو جاتے ہو، زندگی کو گھسیٹا نہیں جاتا، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، جدا ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر الگ ہو جاتے ہیں، فائدہ دیکھو، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اس کی تفسیر ایک صاحب نے کی ہے کہ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِزَوْجٍ خَيْرٍ مِّن زَوْجِهِ الْأَوَّلِ. اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو لڑکی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے گا اور اس لڑکے کو بہترین لڑکی مل جائے گی پہلی سے زیادہ. یہ اللہ فرما رہا میں اپنی قدرت سے دے دوں گا. لہذا ایسی کوئی بات آ جائے تو الگ ہو جاؤ، اس میں کہیں اور ادھر ادھر مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیس کباڑی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا نا میں اپنی قدرت سے تجھے بہترین لڑکی دیتا ہوں اور تجھے بہترین لڑکا دے دیتا ہوں نا. اللہ کی بات پر کسی کو یقین ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھ رہے نا، قرآن نہیں پڑھ رہے. ساری مصیبت یہی ہے کہ قرآن حکیم نہیں پڑھ رہے. اس کے بعد فرمایا گیا تم عدل کے قائم کرنے والے بولو، ہر قدم پر انصاف. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایک تو یہ ہے کہ انصاف کو قائم کرو اور جب گواہی دو تو حق کی گواہی دو. شہداء للہ کا مطلب گواہی اگر دو تو واقعے کے مطابق ہو، اس میں تمہارے جذبات کا دخل نہیں ہونا چاہیے، جذبات کا دخل نہیں ہونا چاہیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دو اگرچہ تمہارے خلاف پڑے تو بھی دو. والدین اور اقربین کے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے تب بھی گواہی حقیقی دو. ماں باپ کے خلاف جائے تو ماں باپ کے خلاف گواہی دو، اقربین رشتہ داروں کے خلاف جائے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دو، تمہارے اپنے کے خلاف جائے تو اپنے کے خلاف گواہی دو. یہ انصاف کا تصور ہے، عدل کا تصور اسلام میں. آج کسی نیتا کا بیٹا کوئی بہت بڑا گناہ کر لے، پورا زور لگا دیتا ہے، وکیلوں کو لگا دیتا ہے، گواہوں کو خرید لیتا ہے اور گواہ بھی بک جاتے ہیں سارے سارے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. عجیب کتاب ہے، سبحان اللہ، کائنات کی تھیسس ہے، بہت عجیب و غریب کتاب، حیرت انگیز بک ہے یہ. اس لیے کہ اس کا کلام ہے جو ذو العرش المجید ہے، جو عرش کے اوپر مستوی. اتنی بلندی کے اوپر جب بولتا ہے تو بلندی ہی بولے گا نا. کبھی کیا ہوتا ہے جھوٹی گواہی یا آدمی عدل کے خلاف کب جاتا ہے، انصاف کے خلاف کب جاتا ہے؟ اس کے دو محرک ہیں، دو ریزنز ہیں. کیا دیکھتا ہے یہ مالدار ہے مجھے پریشان کر سکتا ہے، اس کے دباؤ کی وجہ سے آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور عدل کو چھوڑ دیتا ہے. اور فقیر غریب ہے، ہمدردی خواہ کی. تو یہی دو محرک ہیں. اگر آدمی مالدار ہے تو اس کا دباؤ، اگر غریب ہے تو ہمدردی. اللہ فرما رہے فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے. وہ غنی کا بھی مالدار کا بھی خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، اور اس فقیر کا بھی غریب آدمی کا بھی تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. تمہارا کام صرف سچی گواہی دینا اور عدل کو قائم رکھنا ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو خواہشات نفس کے چکر میں پڑ کر کے غلط فیصلہ مت کرنا. یہ عدل نہ کرو، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ عدل کو ہاتھ سے جانے دو خواہشات کی اتباع کر کے. اس کا مطلب آدمی جب خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے تو عدل ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جھوٹی گواہی کب دیتا ہے؟ جب خواہشات کی اتباع کرتا ہے. عدل ہاتھ سے چلا جاتا ہے کب؟ جب آدمی خواہشات نفس سے مبتلا ہو جاتا ہے. گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو ان تلؤ، اینچ پینچ مت کرو، سیدھی گواہی دو. اور تو رزو، گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی چھوڑو نہیں، ارے بھائی گواہی دے بھائی، ایسا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا منافقین کی نماز جانتے ہو؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم، یعنی وہ ایک دم کہتے اس کو ڈھیلے ڈھالے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، سکون نہیں رہتا. کاہل ہو کر کے، سست ہو کر کے کھڑے ہوتے. یہ منافقین کی نماز ہے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ جب منافقین کھڑے ہوتے تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جو کھڑے ہی نہیں ہوتے تو حلیم کھینچ رہے ہیں، جا کر کے رات بھر گھوم رہے ہیں. کہیں ہوٹل میں
اچھی کھینچ ہو رہی ہے, کہیں پر حلیم کھینچی جا رہی ہے, پوری رات کر. نماز کہاں ہے, تہجد کہاں ہے, قرآن کہاں ہے, کسی کو کچھ لینا دینا. شاپنگ ہو رہی ہے, کچھ لینا دینا نہیں. رمضان کے مہینے کا کوئی احترام نہیں, قرآن کو کوئی احترام نہیں. حلیمیں چل رہی ہیں, ہوٹلوں کی گردش چل رہی ہے, سب چھٹاؤ. تو یہاں جب منافقین تو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, لیکن کسالہ کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو کہتے ہیں یہ جب ان کا حال یہ ہے, کہا گیا کہ یہ منافق ہیں جو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو جو کھڑے ہی نہیں ہوتے نماز کے لیے ان کا کیا حال ہوگا, وہ دیکھو, وہ دیکھنے جیسا ہے. اور اس کے بعد ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے, من اکثر ذکر اللہ, جو آدمی کثرت سے ذکر کرے, فقط بری من النفاق, وہ نفاق سے دور ہو گیا. اس لیے کہ بتایا گیا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نماز میں کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, جلدی جلدی نماز پڑھ کے خوب بھاگتے, پڑا بعض لوگوں کی تراویح دیکھو نا, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, تھوڑا ذکر کر کے بھاگتے. تو ذکر اللہ کا زیادہ کرنا چاہیے. من اکثر ذکر اللہ, یہ لوگ تھوڑا کرتے ہیں, تو من اکثر ذکر اللہ فقط بری من النفاق, جو آدمی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہو گیا. اس کے بعد فرمایا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ اکبر, یہ سوالیہ انداز کتنا پیارا ہے. یعنی اللہ بولتا ہے میں کتنا رحیم ہوں, مجھے تمہیں عذاب دے کر کے کیا ملے گا, میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا. یہ اللہ کا رحم بول رہا ہے, میں اپنے بندوں کو عذاب کیوں دوں گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر وہ شکر ادا کریں اور ایمان لائیں. دنیا میں جب جب لوگوں پر عذاب آیا ہے, جانتے ہیں دنیا میں انسانوں پر تب تب عذاب آیا ہے جب جب انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو ناشکری, شکرتم وآمنتم, گویا کہ شکر کی ضد ناشکری اور ایمان کی ضد کفر. جب لوگوں نے کفر کیا, ایمان نہیں لائے, تو عذاب آیا. اور جب انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تب عذاب آیا. گویا اللہ کب عذاب نازل کرتا ہے, جب آدمی کفر کرے, اور جب اللہ نعمتیں دے اور نعمتوں کی ناشکری کرے. اللہ نے کتنا نوازا ہے لوگوں کو, ایسا لگتا ہے جسے دنیا سے سب اپنی قبر میں لے کر کے چلے جائیں. کروڑوں روپیہ ہیں. بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد جو ہے 11 لاکھ کی مقروض ہے. ارے دے دو, تمہاری آخرت بن جائے گی نا. 100 روپے دے رہے, 50 روپے دے رہے, کیا ہونے والا اس سے. زیادہ سے زیادہ نکالو, اور کوئی اچھی پراپرٹی ہو, مال محبوب ہو, بیچ کر کے مسجد کو دے دو, کوئی اچھی پراپرٹی بیچ کر کے دو نا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا ضرور ہے. شکریہ یہ ہے کہ مال اگر دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرو. ایک دفعہ زندگی میں کم سے کم مال محبوب خرچ کر کے بتاؤ. تو تب عذاب آیا ہے قوموں پر جب دو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو ان شکرتم, جب ناشکری کی ہے, وآمنتم, ایمان کی ضد کفر کیا. تو یہ دو چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جی اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.